تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہیں، ان تین کو صرف کٹ کر دیں. اب میں یہاں ایک بات آپ لوگوں کو جو کلیئر کر دوں کہ ڈائٹنگ میں بھوکا بالکل بھی نہیں رہنا ہے. شوگر تو جب تین سورس بند ہو جائیں گے تو کیلوریز آپ کی 70% بند ہو جائیں گی. ایزی ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، باڈی کو ٹارچر مت دیں. صحیح. السلام علیکم ایوری ون. سو دس رائٹ ہیئر از بدر عبدالرزاق مسٹر بارز، اینڈ آج ہم جو ہیں وہ سر خداداد کے ساتھ ہیں. اینڈ ٹوڈیز ٹاپک، آج ہم لوگ کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج کا ٹاپک جو ہے وہ فیٹ لاس ہے ان جنرل. صحیح ہے، تو میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ بھائی میں جو ہوں یہاں پہ جم پہ آیا تھا، آئی واز 108 اپروکسیمیٹلی. سر بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے کہ یار یہ بندہ 108 کیسے لگ رہا ہے. تو اسی وقت اسکیل نکال کے چیک کرایا تھا سر نے کہ یار واقعی میں اس کا 108 ہے بھی کہ نہیں ہے. تو خیر اینی ویز میں آیا تھا یہاں پہ تقریباً 2 مہینے پہلے، اور اب جم سٹارٹ کری، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ تھوڑا شرنک بھی ہو گیا ہوں، تھوڑا سائز بھی کنٹرول میں آیا ہے، تھوڑا ویٹ بھی کم ہوا ہے. لیکن سر مجھ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جن کا اور بھی زیادہ اوبیزٹی کا یا فیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، جن کو مطلب اب چلیں ٹھیک ہے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو میرے باڈی نے جو چینجز کیے جم جانے کی وجہ سے، تھوڑا بہت ڈائٹنگ وغیرہ کرنے کی وجہ سے، وہ کیا تھے، اور یہ جو لوگ جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ ایکسرسائز، ڈائٹ، یہ وہ ساری چیزیں کس طرح سے بیلنس کریں؟ یہ جسم کرتا کیا ہے کہ موٹا ہو جاتا ہے اور پھر پتلا ہو جاتا ہے؟ یہ اچھا ہے، فلاسفی سمجھا دیتا ہوں کہ یار یہ ہے کیا فلاسفی ہے، موٹا ہونا، پتلا ہونا. بالکل آسان سی بات ہے، آپ سب لوگ ایزی وے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ان پٹ آؤٹ پٹ کا گیم ہے سارا. رائٹ. کیلوریز کتنی آ رہی ہے، کیلوریز کو پیٹرول کے لیتے ہیں ہم. صحیح. پیٹرول کتنا آ رہا ہے، برن آؤٹ کتنا ہو رہا ہے. صحیح. اس کے اوپر کھڑے آپ. پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں. گاڑی اگر آپ روزانہ 10 لیٹر پیٹرول ڈال رہے ہیں اور 3 لیٹر چلا رہے ہیں، پھر 10 لیٹر ڈال رہے ہیں ہر روز، پھر 3 لیٹر چلا رہے ہیں یا 4 لیٹر چلا رہے ہیں، تو ایکسس جو 6-7 لیٹر ہے وہ اس ٹینک میں اسٹور ہو رہا ہے، وہ بڑھتا رہے گا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس ٹینکی فل ہو گئی، اب میں نے اس کو کم کرنا ہے، تو بھروانا بھی لازمی ہے ہر روز. تو پھر آپ جو ہے بھروائیں گے 3 لیٹر، چلائیں گے 10 12 15 20 جتنا آپ چلا سکتے ہیں. تو اسٹور روم میں جو ہوگا وہ جلنا شروع ہو جائے گا. رائٹ. اب جتنا زیادہ اسٹور روم میں پڑا ہوگا اتنا ٹائم لگے گا جلنے میں. جیسے آپ تھے 8-10 کلو کم کرنا تھا، 2 مہینے میں ہو گیا. 25-30-40 کے جی کم کرنا ہوگا تو کچھ زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کرنا ہے. اب آپ نے بہت ساری کیلوریز کھانا شروع کر دی، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، آئلی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں، آپ نے کھایا تو ان پٹ زیادہ آ رہا ہے، کیلوری زیادہ آ رہی ہے، اور آؤٹ پٹ کم ہے آپ کا. آفس ورک ہے یا کام نہیں کرتے تو آؤٹ پٹ نہیں ہو رہا ہے، ان پٹ آ رہا ہے. تو جو ان پٹ آ رہا ہے، پیٹرول آ رہا ہے، تو ہماری اسکن کے نیچے سارا اسٹور روم ہے. ہماری جو کھال ہے، مسلز اور کھال کے بیچ میں اسٹور روم اللہ نے بنایا وہ سارا. آپ جتنا ایکسس کھاتے رہیں گے وہ ٹھستا چلا جائے گا، اس میں بڑھتا چلا جائے گا، یہ پورا موٹا ہوتا چلا جائے گا ایسے. یہ ہمارا اسٹور روم ہے. تو وہ ایکسس کارب، کیلوریز یا فیٹ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے 3 دن کے اندر اگر آپ یوز نہیں کرتے فیٹ میں، اور وہ فیٹ کہاں جاتا ہے، اسکن کے نیچے اسٹور ہو جاتا ہے. تو ایکسس پیٹرول ہے آپ کے پاس، کیلوریز ہے، وہ آپ نے اسٹور کر لی. آپ بولتے ہیں 120 ہو گیا، 130 ہو گیا ہوں. اب کیا کرنا ہے؟ سمپل سا ہے کہ کیلوریز کو کم کر دیں گے، پیٹرول کم ڈالیں گے، کام لینا زیادہ شروع کر دیں گے باڈی سے، وہ واپس جلنا شروع ہو جائے گی. اب میں یہاں ایک بات آپ لوگوں کو جو کلیئر کر دوں کہ ڈائٹنگ میں بھوکا بالکل بھی نہیں رہنا ہے. شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا. جیسے شوگر لیول ڈاؤن ہوا ورزش نہیں ہوگی، تو آپ کو اتنا کارب لینا ہے کہ شوگر لیول ہائی رہے. بیلنس ڈائٹ لینی ہے تاکہ باڈی میں ڈیفیشنسی نہ آئے. صحیح. ایک بات. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہیں، ان 3 کو صرف کٹ کر دیں. نمبر 1 ویٹ، مطلب روٹی ٹائپ کی چیز. گندم سے روٹی بنتی ہے، گندم سے کیک بنتا ہے، بسکٹ بنتے ہیں، پراٹھے ہو گئے، جس چیز میں گندم ہے وہ آپ بند کر دیں. یہ ہائی کا مزہ آپ ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں. دیکھو 4-6 ہفتے 8 ہفتے کے لیے ادھر میں اس بات پہ پھر آ رہا ہوں. پہلے میں تینوں کو کر دوں. تو پہلے تو گندم بند کر دے، دوسرا چینی بند کر دے، اور تیسرا جو ہے نا وہ گھی اور تیل. یہ 3 سورسز جو ہیں ان میں ہائی کیلوریز ہیں. رائٹ. جب آپ ان 3 کو بند کر کے باقی سب کچھ کھائیں تو آپ نے 70% کیلوریز کم کر دی. ڈائٹنگ بھی نہیں کر رہے آپ، سب کچھ کھا رہے ہیں، فروٹس لے رہے ہیں، سبزیاں لے رہے ہیں، ایگز وائٹ لے رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، فروٹس لے رہے ہیں، سلاد لے رہے ہیں، سب کچھ کھاتے رہے. جو آپ کا دل کرے بنائیں، مسالے ڈالیں، جس طرح چائے بنا لیں، اس میں یہ 3 سورسز مت ڈالیں یا بہت کم کر دیں.
یا گھی تیل ہلکا سا آئل ڈال دیا, پیاز لال کر دی. صحیح. تو جب 3 سورس بند ہو جائیں گے تو کیلوریز آپ کی 70% بند ہو جائیں گی, اور آؤٹ پٹ لینا زیادہ کر دیں. چاہے واک کریں, چاہے جم جائیں, چاہے کچھ بھی کریں. جم اس لیے جائیں کہ جم جانے سے آپ کے شیپ بھی بنے گی, مسل اسٹرینتھ بھی آئے گی, مسل سائز بھی آئے گا, خوبصورتی بھی آئے گی, ویک نہیں ہوں گے آپ. باقی کسی بھی اسپورٹ سے کر سکتے ہیں آپ آؤٹ پٹ, چاہے تو آپ گھر میں سیڑھیں چڑھتے رہیں. رائٹ. تو یہ ہوگی فلاسفی اس کی آسان سی. اب آپ نے 2 مہینے 3 مہینے ڈائٹنگ کی. وہ ڈائٹنگ اس لیے بھی ضروری کہ آپ نے 1-1.5 سال 2 سال بہت زیادہ کھایا ہے, باڈی میں بہت ساری چیزیں بڑھ گئی ہوں گی, بہت کچھ ہو گیا ہوگا. اگر آپ 6 ہفتے کے لیے 8 ہفتے کے لیے اتنی پیور ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں تو جتنا امبیلنس ہے وہ بیلنس ہو جائے گا. صحیح. ویسے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ڈائٹنگ ہمیں بس اب جم آ گئے تو اب ڈائٹنگ کرتے ہی رہنا ہے, یا یہ جو آپ 6-8 ہفتے کے ہمیشہ سال میں 2 مرتبہ یہ ڈائٹنگ کیا کریں. اچھا. ویسے بھی کھایا بھی کریں, ڈائٹ بھی کیا کریں. رائٹ. میں خود اسی طرح چلتا ہوں. آپ نے 4-6 مہینے کھایا, جو دل کرتا ہے کھایا, ٹریننگ بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ. پھر آپ نے دیکھا تھوڑا ایکسس ہو گیا ہوں, 4-5 kg بڑھ گیا ہوں, 6 kg بڑھ گیا ہوں, تو پھر آپ نے 3 ہفتے کے لیے جتنا آپ کو فٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کا 3 to 4 months کا ایک پلان ہے. آپ اپنی زندگی میں سے 3-4 مہینے کے لیے ڈائٹ پہ آ جائے. ہمیشہ تو نہیں رہنا آپ کو. 3-4 مہینے میں آپ ڈائٹنگ کر لی, آپ جتنے فٹ ہو گئے. اچھا, آپ 3-4 مہینے میں گول نہیں کیا اچیو, آپ کو 25 kg کو کم کرنا تھا, 15 کر لیا, تو بھی وہاں پہ ڈائٹنگ توڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ باڈی جو ہے وہ روانی میں آ گئی ہے, ویٹ لاس کی روانی اس کی چلنا شروع ہو گئی, اس کی جرنی شروع ہو گئی ہے. اس وجہ سے. ہاں نہیں, جب آپ تھک جائیں گے 3 سے 4 مہینے بعد آپ کو چینج چاہیے. اچھا. مسلسل آپ اس پہ نہیں چلیں گے. آپ 3 سے 4 مہینے کے بعد پھر 15 دن کے لیے ڈائٹ چھوڑ دیں. اچھا 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 اچھا. ایزی ہو جائے, ریلیکس ہو جائے, باڈی کو ٹارچر مت دیں. صحیح. جیسے آپ ریلیکس ہوں گے, باڈی فریش ہوگی, دوبارہ ڈائٹنگ شروع کریں گے 15-20 دن بعد, پھر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. دوبارہ مسلسل ٹارچر. یہ اس کے ساتھ پھر بہت سارے سوال آتے ہیں. ہم صرف مین سوال پہ آ رہے تھے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا گیم ہے. آپ کو کیلوریز یوں کم کرنی ہے, یوں کر کے کام لینا ہے, اور اس کے لیے 3 چیزیں آپ نے بتائی تھی. مین چیزیں بتا دی کہ ان کو بند کر دیں گے, گندم, چینی, آئل. صحیح ہے. یہ 3 بند کر دیں گے تو کام بن جائے گا. چلے صحیح ہے. میرا خیال ہے آسان ہو گیا, مشکل نہیں اتنا. جب بھی آپ کا دل کرے کہ ویٹ کم کرنا ہے تو 6 سے 8 ہفتے کا پلان بنا لیں, یہ 3 چیزیں بند کر دیں. اچھا, بیکری میں جائیں گے تو اس میں ہر چیز میں 3 چیزیں ملیں گی. ہاں یہ تھا. اس لیے کہتے ہیں بیکری کے آئٹم جو ہے مت کھائیں, اس میں 3 سورسز لازمی ہوں گے. رائٹ. تو بس آسان سی بات ہے, جب دل کرے اپنے آپ کو کم کر لیں. چلے کول ہے سر, جزاک اللہ. آج کے آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. ویلکم. سو مائی ویورز, آج آپ کو جو ہے وہ سر خداداد نے جو ہے وہ پورا فیٹ لاس کا کس طرح سے اچیو کرنا ہے, اینڈ کتنا ٹائم, کتنا فریکوینسی, یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتی. ہوپ ایوری تھنگ میڈ سینس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی بھی سوال مزید ذہن میں ان کے آتا ہے, کیونکہ آئے گا, اب بہت سارے سوال آئیں گے انشاءاللہ, تو پھر وہ ہم ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. صحیح ہے. سو اف یو ہیو لائک سر سیڈ کہ if you have any questions so you can post them in the comment section below, and inshallah I'll see you in the next one. Bars out.